جنگ احد وہ تاریخ اسلام کی وہ جنگ جو رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کے سبب ہاری تھی. مسلمانوں نے رسول کی جیتی ہوئی جنگ، خدا کی قسم جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے اور نقصان اٹھایا. اس جنگ میں، حالت جنگ میں کسی نے نعرہ بلند کر دیا، کسی شیطان نے، کہ قد قتل محمد قتل ہو گئے. مسند احمد ابن حنبل کی روایتیں جا کے دیکھیے گا کہ کس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور کس نے گواہی دی کہ کس نے بلند کیا تھا. اب میں نہیں روایتیں پڑھتا، یہ ہوم ورک آپ کر لیجئے گا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، نہ ملے اس میں تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. اور بہت سی مستدرک کے حاکم میں بھی دیکھیے گا اور جگہوں پہ دیکھیے گا کہ کسی نے بلند کیا. اب مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا انس ابن نصر، حضرت انس ابن نصر، صحابی رسول، خزرجی، مدنی، انصار میں سے. جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو پائے تھے تو ان کے دل میں تڑپ تھی، ہائے میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا. اور کہا کرتے تھے کہ کاش اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شریک ہوں گا اور اللہ دیکھے گا کہ میں اس کی راہ میں کیا قربانی پیش کرتا ہوں. جذبہ جذبہ جذبہ، ایمان، ارادہ، جذبہ. اب دیکھیے میں نہ تو اہل بیت میں سے کسی کی مثال دے رہا ہوں، نہ بنی ہاشم میں سے. انس ابن نصر، خزرجی، مدنی، انصاری، یاد رہے گا. لا ہر ایک کا جذبہ قبول کرتا ہے. جناب انس کی یہ کیفیت تھی کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شرکت کروں گا. جنگ احد آ گئی اور جنگ احد میں جو المیہ پیش آیا وہ آیا. حضرت انس نے میدان دیکھا کہ بہت سے لوگ فرار کر رہے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، کوئی مدینے واپس جا رہا ہے. جناب انس کے دو فقرے ہیں. جناب انس نے یہ تمام تاریخوں میں ہے، مستند تاریخوں، جو لوگ بھاگ رہے تھے اور جو لوگ رسول سے بے وفائی کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ محمد قتل ہو گئے، اب تم اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ جاؤ. انس نے میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم انی اعتذر من ہؤلاء، اللہم انی اعتذر لہؤلاء واتبرأ من ہؤلاء. پروردگار میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں اور ان سے تیری بارگاہ میں تبرہ کرتا ہوں. اللہم انی اعتذر لہؤلاء، یہ جو بھاگ رہے ہیں لیکن کافر نہیں ہوئے، دین نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، یہ بھاگ رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے کوئی مدینے جا رہا ہے اپنے گھر یا کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے. اللہم انی اعتذر لہؤلاء واتبرأ من ہؤلاء، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پچھلے دین کی طرف واپس ہو جاؤ، بت پرستی کی طرف واپس ہو جاؤ، ان سے میں تبرہ کرتا ہوں، برات کرتا ہوں. اور اس کے بعد آستینے الٹ کے تلوار لے کر ٹوٹ پڑے دشمن پر. دیکھا سامنے حضرت سعد ابن معاذ ہیں، کوئی اور نہیں، سعد ابن معاذ سر جھکائے زمین پر بیٹھے ہوئے. انس ان کے قریب سے گزرے، ہیں سعد کیا ہو گیا ہے؟ کہا محمد قتل ہو گئے. کہا محمد قتل ہو گئے تو تم جی کے کیا کرو گے؟ جس امر پر محمد قتل ہو گئے اسی پر تم بھی جان دو.
یہ کہہ کر آگے بڑھے. جنگ کی بے پناہ جنگ، زخموں سے چور ہوئے زمین پر گرے، شہید ہو گئے. اور اس کے بعد جب پیغمبر تک خبر پہنچی تو پیغمبر نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے جبرائیل آئی آیت لے کر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنین میں سے کچھ ایسے جواں مرد ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں پروردگار سے، جو نظر کرتے ہیں پروردگار سے، اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. کچھ ہیں جو گزر گئے، کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور عرض کروں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. رہبر گیا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ وما بدلوا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہ آئے پیغام میں، کوئی تغیر نہ آئے ہدف میں، منزل بدلنے نہ پائے، مقصد بدلنے نہ پائے. واضح ہے؟ چند فقرے اور عرض کر دینے دیجیے، حالانکہ وقت تو گزر چکا. اس آیت کے روشنی ہی میں ایک مطلب، بس ایک مطلب لغوی بھی ہے، تفسیری بھی ہے، علمی بھی ہے. عموماً کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جنہوں نے عہد کیا، معاہدہ کیا، عاہدوا، معاہدہ کیا اللہ سے، انہوں نے سچ کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گزر گئے. گزر گئے نہیں ہے ترجمہ صحیح. نحب کے معنی ہے نظر کے، نحب کے اصل معنی ہے نظر کے، لغوی معنی، اصل معنی، اولین معنی. نحب یعنی نظر. فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، لیکن چونکہ نظر ہی کی تھی جان، تو اس کے بعد سے یہ کنایا ہو گیا مرنے کے لیے. یعنی قضا نحبہ کنایا ہے دراصل موت کے لیے، نہ کہ لغوی معنی ہے اس کے، حقیقی معنی نہیں ہے. بعد میں یہ معنی پیدا ہو گئے تو اب سب ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب والا جان دے دی. اصل یہ کہ نظر پوری کی. نظر میں کیا رکھا تھا؟ نظر جان، نظر ہی میں جان کی نظر کی تھی، یعنی بازی ہی لگائی تھی جان کی. جو جان کی بازی لگاتے ہیں اور اللہ سے اپنے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ میزائل سر پہ گرنے والا ہے، قرآن کھلا ہوتا ہے، تلاوت جاری رہتی ہے، اور جان جہاں آفری کے سپرد کر دیتے ہیں. جان نظر کرنے کے معنی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کی، کچھ وہ ہیں جو حالت انتظار میں. اگر اس آیت کی روشنی میں بھی فلسفہ انتظار پہ گفتگو ہو تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ واضح ہے؟ قرآن کی روشنی میں فلسفہ انتظار پہ جب بھی بات ہوگی تو یہ آیت پیش نظر رہنی چاہیے یا نہیں؟ سب منتظرین ہیں نا یہاں پر. ہم امام منتظر کے منتظر ہیں، کچھ لوگ براہ راست قیامت کے منتظر ہیں سب حالت انتظار میں. بس ایک بات ہے دست ادب جوڑ کے عرض کر دوں، ارے قیامت کے منتظر تو سب ہیں، قیامت سے پہلے قیامت میں سہارا دینے والے کا بھی انتظار کر لیجئے.